الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قرابت دار ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خاصان خدا خدا نباشد، لیکن ذا خدا جدا نباشد، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے قرابت دار بندے ہوتے ہیں، وہ خدا نہیں ہوتے۔ جو خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے، لیکن ذا خدا جدا نباشد، لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خود بھی اللہ اللہ کرنا ہے، اور اگر کوئی ان کے پاس آ جائے تو وہ بھی اللہ کی راہ کی طرف لگا دیتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا نا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والے ہیں یہ جو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ سے لو لگا دیتے ہیں۔ اور سامعین مکرم، ولی اللہ کی تو شان ہی بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں اپنے مقرب بندے کا، اپنے ولی کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ جو کچھ آ کے باتیں کرتے ہیں کہ ولی اللہ کو نہیں ماننا چاہیے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور کچھ تو یوں الفاظ بکتے ہیں کہ بابے شاہی کوئی آؤ، میں تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں کہ قرآن میں رب اپنے مقرب بندہ کا، اپنے ولیوں کا کس طریقے سے ذکر ارشاد فرماتا ہے۔ آئیے قرآن کریم پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیا نمبر 40، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کا ذکر ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان اعلیٰ نبینا، جب آپ نے یہ چاہا نا کہ ملکہ بلقیس کا تخت میرے دربار میں حاضر کیا جائے، تو آپ نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کے کہا، اور یہ وہ حضرت سلیمان اعلیٰ نبینا، آپ کی حکومت فقط انسانوں پہ نہ تھی بلکہ آپ کی حکومت جنوں کے اوپر تھی، آپ کی حکومت پرندوں کے اوپر تھی، حتیٰ کہ آپ کی حکومت ہوا کے اوپر بھی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ حضرت سلیمان اعلیٰ نبینا، آپ کا دربار لگا ہوا ہے اور آپ اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پہ لائے گا۔ تو ایک جن کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا، آقا ملکہ بلقیس کا تخت میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کب تک لے کے آ جاؤ گے؟ اس نے کہا یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پہ لا کے رکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر اللہ کے ولی اٹھ کھڑے ہوئے، نام آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کھڑے ہوئے اور آپ کتاب کا علم جاننے والے تھے، آپ اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے، آپ اللہ سے لو لگانے والے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے حضرت سلیمان اعلیٰ نبی نام، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں پہ لا دوں۔ پھر آپ نے اس میں اعظم پڑھا، اللہ کا نام لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی خاص عنایت سے اس ملکہ بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان اعلیٰ نبینا کی بارگاہ میں حاضر کر کے رکھا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، یہ ہوتے ہیں اللہ سے لو لگانے والے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا، ان کی التجائیں رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ کے ولی کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ جو ولیوں کا انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کے ولی کا ذکر آ رہا ہے، اور قرآن میں رب کریم خود ارشاد فرما